بسم الله الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں معترضین کو کچھ اعتراضات پیش آئے اور الحمدللہ ہم نے اب تک 10 آیتوں کا جواب ریکارڈ کروا دیا، اور آج ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ 5 آیتیں اور مزید آپ کو ہم سنا دیں۔ کوشش یہ کریں گے کہ وقت کے اندر اس کو سمیٹ سکیں، لیکن اللہ کریم برکت دے وقت میں کہ اس کو ہم تکمیل کر سکیں۔ اس PIL کے اعتبار سے 11ویں آیت جو تھی وہ سورہ توبہ کی تھی، اور آیت نمبر 5 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ اس آیت مبارکہ میں کہا گیا جب عزت کے مہینے گزر جائیں، میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، جہاں پاؤ ارے بولو قتل کرو، اور پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو، ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آپ لوگوں کو معترض کا اعتراض صاف جھلک کر سامنے آ گیا ہوگا۔ ارے بولو، معترض کا اعتراض جھلک کے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ معترض کیا کہنا چاہتا ہے؟ معترض کہتا ہے کہ دیکھو قرآن ہے اور اللہ ہے اور سب اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بعض بندوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے بول رہا کہ ان کو گھیرو، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ ارے برا دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا؟ بولو، جو ہاؤ بولو، نہیں تو نہیں بولو، دکھ رہا نا؟ بظاہر برا لگ رہا ہے، نہیں دل سے بولنا، جو بدماشیاں نہیں کرنا، فیس پہ الگ دل میں الگ نہیں رکھنا۔ بظاہر برا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ دکھ رہا، ہاں اچھے لوگ ہیں تم اس لیے صحیح بولے۔ لیکن جو ہے مجھے بھی یقین ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو یقین ہے کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس کا سیناریو کچھ ہے، اس کا شان نزول کچھ ہے، یہ کس وقت نازل ہوئی، کن کے لیے نازل ہوئی، یہ باتیں میں نے ماضی میں بھی جو ہے آیتوں میں کہہ دی ہیں، انشاءاللہ اس سے متعلقہ کچھ باتیں آئیں گی اس کے اندر بھی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ قانون جان لو۔ معترض کا اعتراض آپ نے سن لیا، پہلے قانون سمجھ لو۔ قانون یہ کہتا ہے، قانون میں تو انڈین لا سمجھ لیجیے آپ، ہندوستان کا جو قانون ہے، بھارت کے جو آئین ہے یا پھر انٹرنیشنل لا میں جو آئین ہے، اس کے مطابقت میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا باغی قانون کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھنے والا، اور جس کے بارے میں کنفرمیشن ہو گئی کہ یہ دیش دروہ ہے اور جو ہے ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہے، ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہاں کی بہن بہو بیٹیاں اس سے محفوظ نہیں ہیں، یہاں کے قانون اس سے محفوظ نہیں ہیں، یہاں کا سسٹم اس کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے، دہشت گرد ثابت ہو گیا، لیکن چھوٹ کر کے بھاگ گیا، اور جج نے فیصلہ دیا
جج نے فیصلہ دیا کہ جہاں پاؤ پکڑو، اور شوٹ ایٹ سائٹ آرڈر کا فیصلہ سنا دیا. شوٹ ایٹ سائٹ آرڈر کا بولو فیصلہ سنا دیا. اب بولو برا دکھ رہا؟ اتنی بات ہے اس کے اندر. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ قانون سمجھ گئے کہ کوئی آپ کا ملک میں، کوئی آپ کے ملک میں فساد مچا رہا ہے، قانون کو دھجیاں بھیکر رہا ہے اور ہندوستان کا دشمن بنا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کو نہ ہندو پسند کرے گا نہ مسلمان پسند کرے گا. ارے پسند کریں گے کیا آپ لوگ؟ کبھی آپ کو مول صاحب بولے ایسے لوگوں کو پسند کرو بول کے؟ نہ ہم پسند کرتے ہیں، نہ دہشت گردوں کے ہم ساتھ ہیں، بلکہ اگر موقع لگے تو ہم اپنے ملک کے دشمن کو تگنی کا ناچ نچائیں گے. اگر موقع ہمارے ہاتھ آ جائے تو کل بھی یہی جہاد کا فیصلہ تھا، یہی جہاد کا فتویٰ تھا جو شاہ عبد العزیز نے دیا تھا. تو اسی جہاد کے فتوے کے تحت باقاعدہ گروپ بنائے گئے اور اس کے تحت جو ہے انگریزوں کا محاصرہ کیا، گھیرا گیا، مارا گیا اور گھاٹ میں بیٹھ کر ان پر حملے کیے گئے. یہی جہاد کا فیصلہ تھا. لیکن جب اپنے دیش کے لیے سوچتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، جب تعصب کی عینک پہن کر قرآن میں دیکھتے ہیں تو غلط لگتا ہے. تعصب کی عینک اتارو، ادھر ٹھہر کر تم 9 بولتے رہیں گے، ادھر ٹھہر کر میں 6 بولتا رہوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مجھے 6 سمجھنے کے لیے مجھے ادھر آنا پڑے گا، اسے 6 سمجھنے کے لیے اسے ادھر آنا پڑے گا، مجھے 9 سمجھنے کے لیے مجھے ادھر جانا پڑے گا. ارے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بیچ میں 9 لکھا ہوا ہے، ادھر سے دیکھنے کے والے کے واسطے 9 ہے، میری طرف سے دیکھنے کے والے سے کیا ہے؟ 6 ہے. میں اسی پر ڈٹ جاؤں کہ نہیں 6 بولو، ادھر ٹھہرے سے والا بولتا 9 میں کو دکھ رہا، اندھا ہوں کیا میں؟ تو جو تعصب کی عینک پہن کر دیکھے گا تو اس کو تو لگے گا کہ غلطی ہے. تم تعصب کی عینک اتارو، ان ریالٹی بیسس کی طرف جاؤ. جس وقت میں، جس سیناریو میں یہ تمام چیزیں ہوئی تو آپ کو اس دور کے قانون سے اچھا قانون لگے گا، اس دور کے قانون سے کیونکہ اس دور میں بچنے کی پھر بھی جو ہے نا راستے ہیں. مال ملیدہ بھیج کر کے آپ اچھے خاصے وجے مالیہ بن کر سوئٹزرلینڈ میں جا کر کوٹ پینٹ پہن کر 3 پیس لگا کر کے مزے میں عورتوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں، اور آپ کو ایڈریس معلوم ہے اور آپ اس کا بال نہیں اکھاڑ سکتے. ارے بولو غلط بول رہا ہوں کیا؟ تو خلاصہ کلام، مجھے اس میں جانا نہیں. بحث اتنی ہے کہ قانون یہ ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر آ گیا اور جہاں ملے جج نے کہا کہ اس کو پکڑو، دھرو اور قید میں ڈالو، اور اگر وہ مزاحمت کی کوشش کرے تو اسے گولی مار دو. شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر اسی کو کہتے ہیں نا بھائی. ارے بولو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہاں تم لوگ شریف دکھ رہے، میں بدماش دکھ رہا ہوں. بولو با. شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہے، دیکھ سنے نہیں سنے کبھی زندگی میں؟ ریئل لائف میں نہیں دیکھے ہوں گے، فلموں میں تو دیکھے ہوں گے نا. ہاں اب اچھا پکڑے گئے. ڈراموں میں، سیریلوں میں نہیں دیکھے؟ اور تمہارا شریف با میں خراب جان دو. شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر آ گیا. اچھا کون کہے گا واقعی اگر کوئی دیش دروہ ہو، باغی ہو قانون کا، اور جج اس کے بارے میں فیصلہ سنا دے، جج اس کے بارے میں فیصلہ سنا دے کہ جہاں ملے پکڑو، قید جو ہے نا قید و بند میں ڈالو، بیڑیاں ڈالو، اور اسے مزاحمت کرے تو گولی مار دینا. مزاحمت کرے تو کیا کرنا؟ گولی مار دینا. اور ہندوستان کا قانون ہے کہ اگر ایسا مل جائے تو جہاں چاہے محکمے کا کوئی بھی آدمی جو ہے نا اس کو بولو مار دے سکتا ہے. اب یہ بات غلط لگ رہی ہے کیا؟ بولو. یہ قانون اس وقت میں اسی کنڈیشن اور سچویشن کا ہے، اسی کنڈیشن اور سچویشن کا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، کچھ مختصر مدت جس کو وہ لوگ کچھ ایام سمجھتے تھے، ذی رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، ان مہینوں میں وہ لوگ تھوڑا سا رک جاتے تھے لڑنے سے. تو یہاں تک کہا گیا، حالانکہ پکا معلوم یہ دشمن ہے بول کے، میں ایک پوائنٹ اچھا ہے بول کے کیوں بولا وہ قانون، اس کی دلیل ہونا نا با. خالی ایسی دل میں اثر کی چیز کو میں اچھا خراب نہیں بول سکتا ہوں نا. ایک پوائنٹ اچھا اس وجہ سے بول رہا ہوں جس کی دشمنی ظاہر ہو گئی، جس کا دیش دروہ ظاہر ہو گیا، جس سے ملک اور قانون کی غداری ثابت ہو گئی، اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ جو احترام کے مہینے ہیں پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں بڑوں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اور ماضی کے ادوار سے یہ احترام کے مہینے ہیں، اس کے اندر تم قتل و قتال نہ کرو. باوجود ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ یہ فلاں مجرم ہے، اس کو جو ہے نا ہاں اس کو سہولت دو، چھوڑ دو، 4 مہینے ان کو ہاتھ نہ لگاؤ. جب تک کہ حالانکہ وہی ہیں، اگر جو ہے یہ مطلب ہوتا کہ گھات لگاؤ، پکڑو، جہاں ملے مارو، تو پھر جو ہے 4 مہینے ان کی آنکھوں کے سامنے مجرم پھر رہا. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں مارنا ان کو جب تک کہ انہوں خود حملہ نہ کریں. جب یہ لوگ اگر اس قسم کی حرکتیں کرے تو پھر تم بھی احترام اٹھا کر کے بازو بولو. ارے بولو دفعہ 96 کے تحت کیا کریں گے؟ ہاں پھر مدافعات کا حق ہے، تم جو ہے نا دبا کے تم بھی جو ہے نا اس کو صاف کر دو. تو یہ بات ہے، یہاں پر یہ بات کہی گئی. اب لفظی اعتبار سے ترجمہ پڑھ کر کے بحران ہو جاتی ہے ہماری قوم.
لیکن قانون کے اعتبار سے اچھی طریقے سے جان لو کہ یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور یہ ہر گھاٹ کی جگہ تاک میں بیٹھے رہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انڈین آرمی کو، بلکہ انٹیلیجنس جیسا جیسا اور بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے سپاہی جو ہے نا کہیں پر آئل لگا کر کے، کہیں جو ہے درختوں سے ملتے جلتے لباس پہن کر کے چھپ کر کے کھڑتے ہیں تاکہ دشمن کی گھات لگائے۔ گھات لگانا اس کچھ بولتے، تو دشمن کے انتظار میں جھاڑ بن کے کھڑ جاتے، گھاس بن کے کھڑ جاتے۔ اب کیا فوجی کا اپنے دشمن کی گھات میں بیٹھنا جرم ہے کیا قانون کے اعتبار سے؟ بلکہ یہ اس کا بیٹھنا اور یہ کھڑا ہونا اور گھات لگانا اعزاز کی بات ہے۔ جو جتنی جد و جہد کرے گا اس کے اندر، اس کو اتنا ہی زیادہ میڈل سے نوازا جائے گا۔ جو جتنی جد و جہد کرے گا، ہندوستان کے قوانین کی اور سرحدوں کی حفاظت کی جو جتنی فکر کرے گا، وہ اتنا زیادہ معزز اور مکرم ہوگا۔ تو اس وقت میں جو قانون خداوندی بنایا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں سے کہا گیا کہ بھائی تم یہ لوگ جو ہے تمہارے ساتھ بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، جو ہے تمہارے گھروں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، تمہارے اہل و عیال کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو تمہارا سلوک ہے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس خالی عزت کے مہینے رک جاؤ۔ اگر وہ لوگ احترام کرے تو تم بھی رکے رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تو احترام کر لیں، دادا ابراہیم کے زمانے سے چلتے ہوئے آنے والے اپنے قدیمی معاشرے کے حصے کا خیال تو کرے لیکن تم نہ کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم بھی ان کا احترام کرو، خاموش بیٹھ جاؤ 4 مہینے، باوجود ایک کہ تمہارے سامنے مجرم چل پھر رہا ہے، باوجود ایک کہ تمہارے سامنے جو ہے قاتل چل پھر رہا ہے، باوجود ایک کہ تمہارے سامنے ڈکیت اور جو ہے نا آپ کے گھروں کو لوٹنے والا اور آپ کے اوپر ظلم کرنے والا، آپ کی اپنی عبادتوں میں انٹرفیئر کرنے والا۔ عبادتوں میں انٹرفیئر ہندوستان کے اندر بھی کیا ہے بولو؟ ارے ہندوستان کے قانون کے مطابق بھی جرم ہے، کسی کی عبادت میں آپ کو انٹرفیرنس کا حق نہیں ہے، کسی کی عبادت میں۔ تو جب یہ لوگ تمام جرم کر چکے، قتل کر چکے، ڈکیت کر چکے، مال لوٹ چکے، تمہارے عورتوں کو اور آدمیوں کو ستا چکے، بغاوت کر چکے، تمہارے قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیے، تمام جرائم تو کر دیے، ایون تمہارے دین کا مذاق بھی اڑا دیے، جو کہ ہر کنٹری میں یہ آزادانہ حق ہے کہ بھائی جو جس مذہب پر ریلیجیس پر عمل کرنا چاہتا ہے کرے، کوئی پوچھ اس سے نہیں ہوگی۔ تقریباً تمام ممالک اس پر راضی ہیں، گنے چنے ممالک کے علاوہ، گنے چنے چند ممالک ہے جہاں پر تانا شاہی چلتی ہے، ورنہ جہاں پر جو ہے سیکولرزم ہے وہاں پر جو ہے نا سب کو اپنے اپنے مذہب پر آزادانہ حق کرنے کا بولو حق ہے۔ ارے تو اس وقت میں جب یہ تمہارے عبادات میں تک انٹرفیئر ہو رہے ہیں تو اب تم کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی اسلام کا رحم یہ تھا کہ 4 مہینوں کا احترام کر کے کہا گیا کہ ان کو چھوڑے رکھو۔ 4 مہینے جب گزر جائیں تو پھر چونکہ ان لوگوں نے جو عناد کیا، جو دشمنی کی، یہ بخشنے کے لائق نہیں ہے۔ ان کے بارے میں شوٹ ایٹ سائٹ آرڈر بولو ریلیز ہو چکا ہے، پاس ہو چکا ہے، اس کو ڈیتھ پینالٹی مل چکی ہے، اس کو گھات میں بیٹھنا ہے، پکڑنا ہے، اور عمر قید ہے تو عمر قید دینا ہے، یا جو ہے اگر ہاتھ لگ جائے تو پھر اس کو صاف کر دینا ہے، مار دینا ہے۔ یہی بات کہی گئی، لیکن جیسا ہی میں ترجمہ پڑھا آدھے لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ارے باپ رے اب اس کو کیسا سمجھیں گے مول صاحب؟ مول صاحبوں کے ساتھ بیٹھے تو بہت فائدے ہوتے ہیں، تم نہ سمجھ رہے نہیں۔ اس آیت کے مضمون سے یہی ظاہر ہے کہ اہل مکہ جو ہے، جو میں نے پہلے ہی کہا تھا، بس یہ پڑھ کر کے سنا رہا ہوں کہ یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے فیملی کو باقاعدہ قتل کرے، لوگ مسلمانوں کی ایک فیملی کو باقاعدہ قتل کر دیے، شہید کر دیے، پوری فیملی کو شہید کر دیے۔ باوجود اس کے اسلام ان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں رک جاؤ، کچھ مہینے جو انتظار کے ہیں، رحمت کے ہیں اور عظمت اور عزت والے جو ماہ ایام ہیں، ان میں ان کے اوپر تم حملہ نہ کرو۔ تفسیر باری میں بھی ایک بہت چھوٹا سا نقطہ 3 لائن کا وہ سن لیجیے۔ تفسیر باری میں لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں سے ایک خاص مدت تک کے لیے معاہدہ تھا، یعنی کسی سے کہا گیا تھا کہ بھئی تم سے ہم 4 مہینے کوئی فائٹ نہیں کریں گے، کسی سے کہا گیا تھا کہ ہم تم سے سال بھر کوئی فائٹ ہماری تمہاری نہیں ہوں گی، کوئی تم کسی ہمارے جو ہے مخالفین کا ساتھ نہیں دینا اور ہم تمہارے کسی مخالفین کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس طریقے سے معاہدات ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یو ایس اے کے ساتھ کھڑے ہونے والے کئی ہیں، یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے والے کئی ہیں، اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے والے کوئی ہیں، اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑے ہونے والے کئی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے پہلے بھی کیا ہوتا تھا، قبائل آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے تاکہ ان کی مدد ہو جائے، تاکہ ان پر جو کوئی آپدا آئے، کوئی پریشانی آئے تو وہ قبیلے والے پھر ان کا ساتھ دیں۔ اس ترتیب پر کام چلتا تھا۔ تو بعض مشرکین کے قبائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاہدات ہوئے تھے، اس میں یہ بھی معاہدات تھے کہ بھائی ہم تم کو کوئی ہانی نہیں پہنچائیں گے، سال بھر تک ہماری تمہاری نو فائٹ، 2 سال تک ہماری تمہاری نو فائٹ، ہاں اتنی مدت تک تم اگر جب تک تم معاہدے پر عمل کرتے رہو گے، ہماری طرف سے کوئی فائٹنگ نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی میدان جنگ نہیں، کوئی وار نہیں، صاف الفاظ میں۔ لیکن جب معاہدہ سامنے والے توڑتے تو پھر تو حق ہے سب کو دفاع کا، اس دفاع کے حق میں
جو ہے اگر کوئی لڑتا بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے معاہدے کے احترام میں کوئی کمی نہیں کی، نہ تو خود جنگ کی چھیڑی اور نہ حملہ کرنے والوں کی مدد کی۔ بعض مشرکین نے وفا بھی کی اور ان لوگوں نے کیا نہیں کیا، جنگ بھی نہیں چھیڑی اور نہ حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ تو مسلمان بھی اسی معاہدے کا پورا پورا احترام کریں گے، یہ بات لکھا ہوا ہے۔ یعنی غیر مسلم اگر اپنے معاہدے پر قائم ہے تو مسلمان تو بدرجہ اولا اللہ کی بات ماننے والا ہے، اس کے رسول کی بات ماننے والا ہے، تو انہیں جب تک وہ لوگ اپنا معاہدہ خود نہ توڑ دیں، مسلمان سے کہا گیا کہ تم معاہدہ نہیں توڑنا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ عہد شکنی سے پرہیز کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ عہد شکنی نہیں کرنا، معاہدہ چاہے کافر سے ہو، چاہے مشرک سے ہو، چاہے یہودی سے ہو، چاہے نصرانی سے ہو، تم کو حکم یہ ہے کہ وعدہ کرو تو وفا کرو۔ سبحان اللہ، کافروں کے ساتھ معاہدہ چل رہے، لیکن اللہ کیا بول رہا کہ جو معاہدے کی پابجائی کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے، جو لکھا گیا ہے اس کو نبھاتا ہے، تو اللہ عہد شکنی سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے۔ کتنا پیارا قانون ہے، آپ سمجھیے اس کو۔ غیروں کے ساتھ وفا کرنے کے بارے میں کہا جا رہا، لیکن اینک اتاریں گے تو دکھے گا، اس سائڈ پر آ کر کے کھڑے ہوں گے تو دکھے گا۔ فساد کرنا ہے، امن خراب کرنا ہے، دیش واسیوں کا آپسی پریم ختم کرنا ہے، تو یہ سازش والے یہ کام کرتے ہیں، ورنہ جو ہے اس کا جواب بہت اچھی طریقے سے آتا ہے علماء کو دینا۔ جو علماء نے اپنی زبانیں خاموش رکھی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے بھارت ہندوستان کے امن کو خراب ہونے دینا نہیں چاہتے، اس لیے صبر کے گھونٹ پی رہے۔ ہمارے ضمیر کے، ہماری روح کے خلاف فیصلوں کو بھی ہم نے خاموشی سے تسلیم کیا، ہمارے ضمیر پر پتھر پڑ گئے، خاموشی سے ہم نے تسلیم کیا، بابری کا فیصلہ ہو یا کوئی اور فیصلے۔ 20 فیصلے ایسے آئے جو مسلمانوں کے ہت میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان نے لا اینڈ آرڈر کا احترام کیا اور اپنے بھارت دیش کو امن اور آشتی کا گہوارہ بنے رہنے دیا، اور اپنے نظریات کو جو ہے کسی اور وقت کے لیے سنبھال کر کے رکھ لیا، اور اپنے دل کے جذبات پر پتھر رکھ لیا، باوجود ایک کہ قانون کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ حالانکہ قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آستھا کے مطابق کسی ریلیجین کے لیے کوئی سہولت دینا کسی بھی قانون میں نہیں ہے، ہندوستان کے کسی دفعہ میں نہیں ہے ہندوستان کے۔ آستھا جذبات کا کوئی کام لینا دینا قانون کی کتابوں سے نہیں۔ قانون میں چلیں گے تو کیا چلیں گے؟ ایویڈنس۔ کیا چلیں گے؟ بولو، ایویڈنس چلیں گے، دلائل چلیں گے، ذرا چلے گی، اور جو جتنے مضبوط دلائل رکھے گا بات اس کی مانی جائے گی۔ لیکن جو ہے آستھاؤں کی بنیادوں پر فیصلے ہو رہے ہیں، خدا ہی رحم کرے ہمارے ملک ہندوستان پر، خدا ہی رحم کرے۔ ہم تو اس کے امن اور آشتی کا گہوارہ بنے رہنے کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم اس کو امن اور آشتی کا گہوارہ بنائے رکھے، ہر قسم کا پھول اس میں کھلتا رہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اس میں ہے قاتلوہم، خوب لڑو ان سے، اور یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب میں ڈالے گا، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تم کو ان پر غلبہ بھی دے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا، اور مومنوں کے سینوں کو۔ اب جو ہے معترض کا اعتراض تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے اندر معترض اعتراض یہ کر رہا ہے کہ جو ہے دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہے خوب لڑو اور خوب مارو بول رہے ہیں، لڑو بول رہے ہیں، ساتھ میں کیا بول رہے ہیں؟ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دوں گا بول رہے ہیں، اور خالی وہاں تک خاموش نہیں بیٹھے، ویخزہم، اور ان کو رسوا بھی کروں گا بول رہے ہیں، ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مدد کریں گا بول رہے ہیں، اور جو ہے مومنوں کے سینے کو شفا دوں گا بول رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو اعتراض ہے معترض کو وہ یہ ہے کہ بھائی تم جو ہے لڑنے کا حکم دے رہے ہیں، اور کس کا حکم دے رہے ہیں؟ بولو، لڑنے کا حکم دے رہے ہیں، اور کیا؟ ذلیل اور رسوا کرنے کے بارے میں بول رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب بھی دوں گا اور رسوا بھی کروں گا اور تمہاری مدد بھی کروں گا۔ سمجھ رہے؟ اس کو ایک قانون سے سمجھ لو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی انسان کسی ایسے کاریوں میں مبتلا ہے، ایسے کام کاج میں مبتلا ہے، یا ایسی حرکتوں میں مبتلا ہے جو پورے سماج کے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث ہے، پریشانی اور تکلیف کا باعث ہے۔ مثال کے طور پر، مجھے یہ الفاظ بولنا نہیں چاہیے لیکن قانون ہے، سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک فیمیل کے ساتھ اگر کوئی درندہ اپنی وحشت اور اپنے جو ہے نا
حرام ارادوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اسے دبوچتا ہے، اسے کھسوٹتا ہے اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور زنا بالجبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ خاتون اپنی ہیلپ کے لیے لوگوں کو پکارتی ہے، لوگوں کو پکارتی، اور لوگ آتے بھی ہیں اور اسے خوب اس کا باجا بجاتے بھی ہیں اور اس کو اس فعل قبیح سے روکتے بھی ہیں، اس فعل قبیح سے روکتے بھی ہیں، اور پولیس کو بھی کال کر دیتے ہیں، پولیس آتی ہے اسے اٹھا کر کے لے جاتی ہے۔ یہاں پبلک سروس پہلے ہو گئی، خوب دھو دیا لوگوں نے پکڑ کر کے، اور اس کو ذلیل بھی کر دیا، اسے رسوا بھی کر دیا، اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے اور اس کو تماچے بھی رسید کیے، اس کے گلے میں چپلوں کا ہار بھی ڈال دیا، اس کے چہرے پر کالک بھی پوت دی، اور پولیس آئی اور اٹھا کر لے کے گئی، کامیابی بھی بولو کامیابی بھی مل گئی، اور اس کو جو ہے کورٹ میں عدالت میں پیش کیا گیا، اور کورٹ میں وہ شخص یہ کہہ رہا ہے جج صاحب مجرم تو اب ثابت ہوا، میرے کو لوگاں جو وہاں سے مار لیتے جو ہے جیل تک لے کے گئی، یہ بیچ کی دھلائی کیا تھی، وہ یہ رسوائی، یہ بے عزتی، اور پولیس کا آ کے ان کی مدد کرنا، یہ سب قانون کے خلاف تھا۔ کیا بولتا پولیس جج، کیا بولتا؟ ہاؤ صاحب یہ قانون کے خلاف تھا، جتنے لوگ وہ آپ کو روکے ان سب کو جیل میں ڈالیں گے، پولیس آ کے جو مدد کری اس کو بھی جیل میں ڈال دیں گے، یہ فیصلہ سنا تھا قانون؟ ارے بولو جی، قانون کیا بولتا؟ وہ تو تاج پوشی تھی، سزا تو اب ملنے والی ہے بادشاہ تم کو، وہ کیا تھی؟ وہ خالی پبلک سروس تھی، وہ تاج پوشی تھی، وہ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ جو پبلک کے ہاتھوں سے کٹوا رہے نا، یہ اتنے زمانے سے کٹتے رہے، ان کو مار پڑتی رہی، کانٹے سہتے رہے، بھوک سہتے رہے، تکلیف سہتے رہے، اپنوں کی قید و بند سہتے رہے، ان کے گھر کے لوگوں کو، مردوں کو اٹھا کر مکہ والے لے جا کر بیچ دیتے تھے غلام بول کر کے۔ اس قسم کی حرکتیں کرتے 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 اس قدر ان لوگوں نے ناک میں دم کر دیا تھا، تنگ آ گئے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم پریشان نہ ہو، جب یہ لوگ لڑنے آئے تو تم بھی ان سے لڑنا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں ذلیل کیا، رسوا کیا، پریشان کیا، اب تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا پبلک سروس کر دیتی ہے پولیس آنے سے پہلے، تاج پوشی ہو جاتی ہے، خوب دبا کے باجا، ارے بولو کیا کریں گے؟ پھول دے کر کے بولیں گے صاحب اٹھ کے باہر کھڑ جاؤ، پولیس والے آ رہے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ کو، بولیں گے؟ ارے بولو جی، ضمیر زندہ ہے، انسان ہے، اگر کتنا بھی گندا انسان ہوگا لیکن کوئی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر ایک منٹ کے لیے تو دل میں رحم آتا اس کے۔ بے غیرت کوئی ہے تو کیا ہے کہ نہیں معلوم، بے شرم کوئی ہے تو کیا ہے کہ نہیں معلوم۔ ارے بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو اس کو جو ہے نا پھول دے کر کے نہیں کہا جائے گا جناب آپ ذرا اٹھ کر کے ادھر بازو کھڑ جائیے، پولیس والے احباب آ رہے ہیں، آپ کو آ کر کے گرفتار کر کے لے جائیں گے، تھوڑی دیر آپ یہاں پر انتظار فرمائیے حضرت، ایسے بولیں گے اس کو؟ ارے دبا کے دھوئیں گے پہلے، اس کو چپلوں کا ہار پہنائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ان کے گھرانے والوں پر ظلم کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ فرما رہے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم جنگ کرو کیونکہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی، معاہدات توڑے، تمہارے گھر والوں کو ان لوگوں نے اٹھا لیا، بیچ دیا، بازاروں میں لے جا کر کے غلام بنایا تمہارے گھر والوں کو، اب جب ملو نا تو ان کے ساتھ رعایت نہیں کرنا، قاتلوہم، ان سے لڑنا، تم یعذبہم اللہ بایدیکم، پریشان نہیں ہونا ان کے طاقتور ہونے کے اعتبار سے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینے والا ہے۔ ویخزیہم، خالی عذاب نہیں دے گا، ذلیل بھی کرے گا، جیسا کہ اس شخص کو چپلوں کا ہار پہنانا کوئی جرم بولو نہیں ہے، اور اس کو مار پبلک سروس کر رہی ہے، مار توڑ رہی ہے، کوئی جرم نہیں لکھا جائے گا، اور پولیس الگ تاج پوشی کرتے ہوئے لے جائے گی، وہ الگ جو ہے اس کی جو ہے نا دھلائی ہوگی، لیکن وہ بھی قانوناً جرم نہیں کہلائے گا۔ اب جج یہ کہے گا کہ سب کو چھوڑ بازو، تو جو کرا اس کی سزا تجھے دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے کافروں کا بھی حال ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا، کیونکہ انہوں نے تم کو رسوا کیا، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور مدد کروں گا تمہاری، ہاں تم نے صبر کر کے مجھے دکھا دیا، اب سمجھ لو کہ تمہاری اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، جتنا صبر کرنا تھا تم نے کر لیا، جتنا سہنا تھا جھیلنا تھا تم نے جھیل لیا، اب جھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب لڑنا ہے تم کو، قاتلوہم، لڑو تم ان سے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ ہاں اب میں جو کام کروں گا وہ یہ ہے کہ وَيُخْزِهِمْ، ان کو ذلیل بھی کروں گا، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہاری مدد، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینے کو شفا سے بھر دوں گا، یعنی بھائی میرے خاندان کا بدلہ لے لیا تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچیں گی کہ نہیں پہنچیں گی؟ آپ جو ہے آپ کے بھائی کو کوئی قتل کر دیا، آپ جو ہے کیس ڈالے، الحمدللہ کیس جیت گئے، اس کو پھانسی مل گئی، آپ کے بھائی کا بدلہ ہو گیا، تو کم از کم آپ کے جان کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تھوڑا بہت راحت تو مل جائے گی نا۔ ارے بھائی تو چلا گیا وہ تو غم رہے گا، لیکن بھائی کا قاتل بھی اسی جگہ پر پہنچ گیا، اس کی تسلی رہے گی۔ اور ہندوستان میں بھی وہی پرویدان ہے، وہی قانون ہے کہ اگر جو ہے باقاعدہ کوئی جبرن ظلمن کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کا حکم ہے، یا 7 سال قید بامشقت ہے، یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے، کنڈیشن وائز جو ہے وہاں پر دفعات اپلائی ہوں گے کہ کس وقت کیا دفعہ وہاں پر لگے گی۔ ارے بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟
تو یہاں پر بھی یہی بات کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تمہارے بھائی کے قاتل کو اگر ہندوستان کا قانون تمہارے بھائی کے قاتل کو پھانسی پر پہنچا دے، تمہارے بہن کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا دے، مثال کے طور پر تمہارا بھونئی سے سمجھ لو، ایک ایگزامپل، گھر میں جا کے بھونئیوں سے لڑیں گے، لڑو نہ، کو ایک مثال دے رہا ہوں، تمہارا بھونئی ہے، بہن کو فیان سے لٹکا دیا، گیس کا تیل ڈال کے جلا دیا، ایسے واقعات ہوتے نا سماج میں، گیس کا تیل ڈال کے جلا دیا، سلنڈر میں آگ لگا دیا، بچی جل کے راکھ ہو گئی، ختم ہو گئی، آپ کیس ڈال دیے، مرنا تھا تو دونوں مرنا تھا، دونوں جل جانا تھا، کچھ سازش ہوئی ہے جو میری بچی غلطی سے ہو گیا تو اگر ثبوت مل جائے اس کے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ثبوت جو ہے مل جائے کہ مارنے والا قتل کرنے والا تمہارا بھونئی ہے تو تم کیا کریں گے؟ ڈان دو بھونئی صاحب ہے بول کے جا کے پیروں دبائیں گے؟ ارے بولو جی، کیس کرتے آپ، کیا بولتے اس کو؟ آئی ول سی یو ان کورٹ بولتے، کیا بولتے؟ آئی ول سی یو ان کورٹ، میں کورٹ میں دیکھ لیتا ہوں، دیکھو بولتے کورٹ میں لے جاتے، وہ بھی صبر والا رہا تو نہیں، صبر والا رہا تو انہیں کیا کرتا کہ وہ نہیں معلوم، ایک صاحب اشارہ کر رہے ہیں مگر اب وہ انہوں جانے اللہ جانے انہوں بر رہے نہیں بر رہے، اگر دماغ پھرا ہوا رہا تو وہ کرتا ہوں میں، پھر اگر قانون کو ماننے والا رہا یا قانون سے ڈرنے والا رہا کہ بھائی خدا نہ خاصا میرے اوپر کوئی دفعہ کر کے میں اندر چلی جاؤں گا، میری بیوی بچوں کا نقصان ہو جائے گا، اور وہ تھوڑا صبر کر کے قانون کے دائرے سے جا رہا ہے اور قانون میں اس کے خلاف کیس درج کرتا ہے اور شواہد اور جو ہے نا دلائل مل گئے اور آپ کے بھونئی کو پھانسی مل گئی، آپ کے بھونئی کو کیا مل گئی؟ پھانسی کی سزا مل گئی، اب انہیں بہن تو نہیں ملی لیکن آپ کے بہن کو مارنے والا پھانسی کے تختے پر چڑھ گیا، آپ کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے بھائی کچھ نہ کچھ تسلی ملے گی، تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے سینوں کو شفا سے بھر دے، کیونکہ ان لوگوں کے اوپر تکلیفیں آئی، ان کے بھائیوں کو مارا گیا، ان کے بہنوں کو مارا گیا، ان کے ساتھ قتل و قتال والے معاملات کیے گئے، ان کو قید و بند میں ڈالا گیا، ان کے گھرانے کے لوگوں کو پکڑ کے بازاروں میں غلام بنا کر کے بیچا گیا، ایسے حادثات سے ان کو گزرنا پڑا، اس وجہ سے تم ان کو جہاں دیکھو ان سے لڑو اور ان کو پکڑو اور ان کو مارو، اور اللہ فرما رہے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا، یعنی پبلک سروس کرائے گا، سمجھ میں آ رہا؟ مثال سمجھ میں آ گئی دونوں میں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ وَيُخْزِهِمْ، اور نہ ذلیل کرنا، ایسے لوگوں کی توہین کرنے میں کوئی قباحت کی بات بولو نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ عزت دار کی عزت ہوتی، ذلیل آدمی کی کیا عزت ہے؟ جو خود بے عزتی کا کام کر رہا ہو اور جا کر کے بولے لگا میرے کو جو ہے نا تاج پوشی کرے، کالک لگائے، گلے میں چپلاں ڈالے، بولے تو جج بولتا تو کون سا عزت کے کام کر رہا تھا رے وہاں؟ ارے بولو یہ بولیں گا نا انہیں، تو کون سا عزت کا کام کر رہا تھا؟ تو جب ذلت کا کام کر رہا تھا تو عزت کا طلبگار کیوں ہے؟ عزت والا عزت کا طلبگار رہے تو سمجھ میں آتا، ذلیل آدمی عزت کا طلبگار ہو جائے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اب تو کانوں میں سے سیٹیاں نکلنے والے ہیں آپ لوگوں کے، بولو میرے ساتھ کیا نکلنے والے ہیں؟ کانوں میں سے سیٹیاں نکلنے والے، خالی ترجمہ سناتا ہوں پہلے سن لو۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کرے تو ان سے بھی دوستی نہ رکھو، ان سے بھی، جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہے، ظالم۔ ابھی تب پڑھ لے کے آگے شعر، کیا مصعب امی ابا سے بھی دوستی نہیں رکھنا کہتے، بھائیوں بہنوں سے بھی دوستی نہیں رکھنا کہتے۔ ارے بظاہر پریشانی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی تم لوگوں کو؟ بولو رے بابا، ہو رہی بولے تو جواب دے، تو نہیں ہو رہی بولے تو چھپ کے بیٹھ کے کہیں سردردی، واخر دعوانا الحمدللہ۔ ارے ہو رہی تکلیف، جواب چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ معترض کا اعتراض تو آپ کو کھل کر کے سامنے آیا ہوگا، نہیں واضح طور پر سامنے آ گیا معترض کیا کہنا چاہتا ہے۔ وسیم رضوی اور اس کی ذریت اور تیاگی اور سرسوتی اور ایکس مسلم اور اس جیسے اوباش اور جو ہے لا علم جاہل قسم کے طبقے نے ایک اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کیا کہ دیکھو تمہارا قرآن کیسا ظلم کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ سے دوستی توڑنے کا کہہ رہا ہے، اپنے بھائی بہنوں سے دوستی توڑنے کو کہہ رہا ہے۔ ارے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ تو رہا ہے، تو صرف تم ترجمہ پڑھ لو گے تو پھر بات کہاں سمجھ آئے گی؟ اس وجہ سے اس کی تفصیلات ہیں۔ پہلے قانون سمجھ لو، پہلے کیا سمجھ لو؟ قانون سمجھ لو۔ آپ کے گھر کا بچہ، بولو آپ کے گھر کا بچہ، بھائی ہو یا بہن ہو یا ماں باپ میں سے کوئی بھی ہو، بھائی ہو یا بہن ہو یا ماں باپ میں سے کوئی بھی ہو، ایسے جرائم میں پکڑے گئے جو جرائم انتہائی خطرناک قسم کے تھے، سمجھ لو کہ دیش دروہی قسم کے جرائم تھے، یا کسی کو جو ہے نا نعوذ باللہ کسی کو اڑانے کا پلان تھا، اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے سامنے آپ کو پکڑ لیا پولیس والوں نے، ثبوت بھی مل گئے، دلائل بھی مل گئے، اور آپ کا جرم بولو ثابت بھی ہو گیا، آپ کا جرم کیا ہو گیا؟ ثابت بھی ہو گیا۔ اب بولو مجھے، کیا ماں باپ کے ساتھ اس بچے کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا؟ ارے بولو، پولیس اٹھا کر کے لے جائے گی تو ماں باپ کے ساتھ رکھیں گی کیا اندر؟
جو جرم کرا اس کو اٹھا لے کے جائیں گی، اور جس کو اٹھا لے کے جا رہے ہیں اس کا جرم کیا ہے؟ ثابت ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اب بات سمجھنا اچھے سے، اب ماں باپ بھی بھائی بہن بھی جب حقیقی معنی میں دلائل کے ساتھ جرم ثابت ہو جائے تو کوئی ساتھ دینے والا اس کو نہیں ملے گا۔ ملے گا کیا بولو؟ انڈین پینل کوڈ کے تحت دفعات لگ گئے، جرم ثابت ہو گیا اور واقعی انہیں دیش دروہی کاموں میں مبتلا تھا، اگر ماں باپ کو پتہ بھی لگ گیا اور حقیقت بر مبنی بات ہے تو ماں باپ جیسا اپنے بچے کو چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ جیسا اپنے بچے کو چھوڑ رہے ہیں، روئیں گے، تھوڑا تکلیف اٹھائیں گے، لیکن کیا کہیں گے؟ نہیں صاحب انہیں کیا ہے؟ دیش دروہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کا امن خراب ہو، قانون جو فیصلہ سنائے گا ہم کو منظور ہے، یہ بولیں گے نا، یہی بولیں گے۔ اب سمجھو بات کو، حالانکہ یہاں پر بھی ماں باپ سے الگ کیا جا رہا ہے، قید و بند میں بھی ڈالا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ پینالٹیز بھی لگ جائے، پنشمنٹ مل سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ بھائی منہ لگانے کو تیار، بولو، نہ باپ منہ لگانے کو تیار، نہ ماں منہ لگانے کو تیار، نہ بہن منہ لگانے کو تیار، جو آرے تھو ہمارا نام خراب کر دیا رہے تو۔ اب ہمدردی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی، ماں ایک کونے میں رولی تو رولیں گی، لیکن اگر غیرت مند ماں ہے تو انہیں بھی یہی بولیں گی کہ دیکھو غلط کام کرو، کون بولا؟ غیرت مند ماں اگر رہی تو انہیں یہی بولیں گی کہ نا غلط کام کون کرو بولا تیرے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ صرف شرک کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں تم ان کی اطاعت نہ کرنا، فلا تطعهما فی الدنیا معروفا، کیا کہا؟ فلا تطعهما فی الدنیا معروفا وان جاہداک علی ان تشرک بی، وان جاہداک علی ان تشرک بی، اگر یہ لوگ تم کو زبردستی کریں شرک کرنے پر، بولو میرے ساتھ، اگر زبردستی کریں تم کو شرک کرنے پر تو تم اس بات پر ان کے ساتھ راضی نہ ہونا، لیکن دنیا کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے تمہاری ماں ہے، اگرچہ مشرک ہے، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے تھے، تمہارے جنت کہاں ہیں؟ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تھے، ماں کو ملیں گی نہیں ملیں گی وہ اللہ جانے ماں جانے، لیکن تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے، کیونکہ کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ماں خالی مسلمان رہے تو اس مدد کرنا ہو، نہیں، یہ کہا گیا فلا تطعهما فی الدنیا معروفا، کہ کہا گیا کہ تمہارے ماں باپ اگرچہ کہ اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، طاغی ہیں، مجرم ہیں، اللہ کی بات نہیں سن رہے، رسول کی بات نہیں سن رہے، لیکن تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا جو تفسیری حصہ ہے، اس کے اندر یہ بات ہے فلا تطعهما فی الدنیا معروفا۔ جاؤ تفسیر دیکھ لو، تفسیر باری دیکھ لو، بیان القرآن دیکھ لو، روح المعانی دیکھ لو، چاروں جگہوں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں دیکھ لو، یہ بات لکھی ہوئی ہے واضح اور صریح الفاظ میں، فلا تطعهما فی الدنیا، دنیا معروفا، دنیا کے اعتبار سے تم ان کے ساتھ ویسا ہی حسن سلوک کرو جیسا دوسرے لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ صرف شرک کے بارے میں یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق خالق کی اطاعت کرتے ہوئے، مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے خالق کی نافرمانی نہیں ہونا۔ ماں باپ مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ بولو، مخلوق ہے، مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے خالق کی نافرمانی نہیں ہونا، اور خالق کی فرما برداریوں میں سے ایک فرما برداری یہ ہے کہ جب تم ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو ان کو اوہ بھی نہ کہو، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کو اوہ بھی نہ کہو، ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو ایسے جھکا دو جیسے کوئی جو ہے مجرم قانون کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے۔ وخفض لہما جناح الذل، ذلت سے کھڑا ہوا آدمی جیسے اپنی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، اپنی ماں باپ کے سامنے ویسے کھڑے ہو جانا۔ تو یہاں یہ مطلب جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر دوسری آیات میں وہ کیوں بیان کیا گیا؟ یہاں پر جو چیزوں سے انکار کرنے کا اور دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ 4 تقسیمات ہیں، وہ نیچے میں بتاؤں گا، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھو، ماں باپ سے دوستی اس معنی کر کے نہیں رکھنا ہے جس کے اندر ماں باپ صریح حکم خدا کی نافرمانی کرنے پر کہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنے ماں باپ سے کتنا ہی پیار کیوں نہ ہو، 4+4 کو 5 بولے تو تم مانتے؟ ارے بولو جی، ارے 4+4 کو ماں باپ کیا بول رہے؟ 5 بول رہے، کتنے بھی بڈھے ہوں گے، کیا بھی ہوں گے، تم کتنا بھی ان سے پیار کرتے ہوں گے، لیکن 4+4 کو تم 5 بول سکتے؟ ارے بولو، 2+2 کو 5 بول سکتے؟ اتنا واضح مسئلہ ہے۔ بس ماں باپ اگر کوئی بات غلط کہے تو اس پر عمل نہ کرنا، اللہ کے رسول کے خلاف بولے تو اس پر عمل نہ کرنا، ماں باقی دنیاوی جو معروفات ہیں اس کے اندر تم ان سے بولو بدتمیزی، بد اخلاقی نہیں کرنا۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے، سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ بہت پیار کرتے تھے، اور ان کی ماں بھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا،
اور یہ بہت تکلیف کے عالم میں نکلے، روتے جاتے تھے اور حضور کے پاس دوڑتے جاتے تھے، اور حضور کی مجلس میں پہنچ گئے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رسول اللہ نے پوچھا سعد کیا بات ہے، کیا مسئلہ پیش آیا، کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ حضرت سعد نے کہا، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ماں آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن ماں سے بڑا پیار کرتا ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتا. حضور نے فرمایا سعد بن وقاص سے کہ میں تمہاری ماں کے لیے دعا کروں گا، اور حضور نے دعا فرمائی اور یہ گھر واپس آ گئے اس یقین کے ساتھ کہ میرے آقا کی دعا رد نہیں ہوگی. گھر آئے تو ماں نے آواز دی بیٹا باہر کھڑے رہنا، میں ابھی غسل کر رہی ہوں، کپڑے تب جو ہے نا بدل رہی ہوں، پانی نہا رہی. میں پانی نہا لیا اور کپڑے بدل لیے تو سعد بن وقاص کو بلا کر کے کہا بیٹا اندر آ جاؤ اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، اندر آ جاؤ اور کلمہ پڑھاؤ. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافرہ ماں کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جاؤ کوئی بات نہیں، انہوں بول لیے تو بول لیے. ارے سمجھ آ رہا؟ یہ نہیں کہا کہ بولا کیسا جاؤ قتل کر دو، نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا جاؤ، اس کے ایمان کی اس کی ہدایت کی دعا کروں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایسے کئیوں کے ماں باپ کافر و مشرک تھے، کئیوں کی اولادیں کافر و مشرک تھی، لیکن ایک ہی گھر میں رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. سمجھ میں آ رہا؟ جیسے ابو قحافہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، ارے تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت عبد الرحمن تھے، کون؟ حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ. حضرت اکرمہ کون ہے؟ منافق کے بیٹے ہیں لیکن پکے صحابی، پکے صحابی، ایک ہی گھر میں رہ رہے، لیکن اللہ رسول کے معاملے میں نافرمانی انہوں برداشت بولو نہیں کرتے تھے. باقی چیزوں میں باپ سے اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ بدبخت تھا، یہ جانتا ہوں یہ بدبخت تھا، نالائق تھا، جو بھی تھا، اللہ کے رسول میں تو آپ کا غلام ہوں، اللہ کے رسول میں تو آپ کا غلام ہوں، میں امتی ہوں آپ کا، آپ رحم فرما دیجئے، میرے باپ کی جنازہ پڑھ دیجئے. جبکہ معلوم ہے امی جان عائشہ پر الزام لگانے والوں میں سے وہ، صحابہ میں لڑانے والوں میں سے وہ، جنگ کرانے والوں میں سے وہ، غیروں کے ساتھ معاہدات کو ساز و باز کو کرنے والے وہ، ہزاروں قسم کے معاملات میں لپت انسان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے احترام میں اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور اسے اپنا لعاب دہن دیتے ہیں کہ میرا تھوک نکال کے لے جا کے ڈال دے، شاید اللہ معاف کر دے. اگر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہی کرنا ہوتا تو کہتے اکرمہ کیوں اپنا دل میلا کر رہا ہے، ڈال مٹی اس کے اوپر، چھوڑ نماز جنازہ. نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ نے کہا 70 بار بھی پڑھے گا میں معاف نہیں کروں گا. اگر اللہ کہتا 71 بار پڑھتے محبوب تو میں معاف کر دیتا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 71 بار اس کا نماز جنازہ پڑھ دیتا ہوں. ایسے رحیم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ماں باپ کے خلاف تم کو کیسے ورغلا سکتے ہیں؟ یہاں پر ان ماں باپ کے بارے میں کہا گیا ہے جو ہے نا مسلمانوں کی معلومات نکال کر جا کے منافقوں کو اور کفار و مشرکین کو دیتے تھے. اسی تقسیم کو بیان القرآن میں 4 قسم میں تعبیر کیا گیا. ایک کو کہا جاتا ہے مدارات کہا جاتا ہے، دوسرے کو کہا جاتا ہے مواسات، اور تیسرے کو کہا جاتا ہے معاملات، اور چوتھے کو کہا جاتا ہے موالات. یہ 4 قسم کی تقسیم بتائی ہے. اس کے اندر جو ہے مدارات کہتے ہیں دوستانہ برتاؤ، خوش خلقی رکھنا، اور یہ غیر مسلموں کے ساتھ نہ صرف جائز ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ اپنے اخلاق اچھے رکھو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدارات کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدارات. اور دوسرے مواسات کے معنی ہیں غم گساری کرنا، نفع و نقصان میں، نفع رسانی میں، مالی تعاون سے عبارت ہے. غیر مسلموں کے ساتھ بھی مواسات کا حکم دیا گیا ہے. تیسرا معاملات یعنی مالی کاروبار جیسے تجارت، ملازمت وغیرہ، اس میں بھی مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو مل جل کر کے کام کرنے میں کوئی تفریق نہیں بتائی گئی. سمجھ میں آ رہا؟ چوتھے نمبر پہ جو موالات ہے یعنی ایسی دوستی کہتے ہیں جو آدمی دوسرے کی تہذیبی اور تمدنی اثرات کو قبول کر لے، تہذیبی اور تمدنی یعنی عباداتی معاملات کو اپنے اندر اپنا لے. ایسی دوستی ان کے ساتھ نہیں رکھنا ہے. دوستی کی یہ 4 قسمیں بتائی گئی. مدارات بھی جائز ہے، مواسات بھی جائز ہے، معاملات بھی جائز ہے. موالات جائز نہیں. موالات بولے تو ایسی دوستی جس کے اندر آپ ان کے دھرم کو باقاعدہ اپنے اوپر اڈاپٹ کر لے رہے ہیں، آپ ان کے دھرم کی چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر لے رہے ہیں، تو ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا، قرآن کا حکم ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم کرتے ہو، تم عبادت مت کرو اس کی جن کی میں کرتا ہوں، مرضی ہے تمہاری. سمجھ میں آ رہا؟ تو موالات ایسی دوستی کو کہتے ہیں کہ آدمی دوسرے کی تہذیب اور تمدنی اثرات کو قبول کر لے. اور رازہائے سربستہ یعنی اپنی قوم کے کچھ راز ہوتے ہیں، جیسے اپنے ملک کے بھی کچھ راز ہوتے ہیں. ڈیفنس کا راز ہوتا ہے، جو ہے نا فوج کا کچھ راز ہوتا ہے، کچھ جو ہے نا الگ الگ قسم کے کچھ جو ہے نا سربستہ کچھ راز ہوتے ہیں جو اپنے ہی ملک کے پاس محفوظ ہوتے ہیں، وہ دوسرے ملک کو پتہ نہیں ہوتے. تو ایسے جو ہے رازوں کو ان تک نہ پہنچا دو. اتنی دوستی نہ کرو کہ ان کو اس قسم کی چیزیں بھی شیئر کرنا شروع کر دو، کیونکہ دوستی میں یہ چیزیں بولو ہو جاتی ہیں. تو جس سے
ان کو نقصان پہنچنے کا، ہانی پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو قرآن نے اس درجہ تعلق موالات سے منع کیا ہے۔ بس باقی جو ہے ماں باپ کے ساتھ دور ہو جاؤ، بھائی بہنوں کے ساتھ دور ہو جاؤ، اس آیت مبارکہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اور ایک بار دھواں نکلنے والا ہے، یہاں پر لکھا گیا مومنوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کے معنی اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، سنو کہ یہ مشرک جو ہے نا یہ تو پلید ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ ناپاک ہے، پلید ہے یہ، اور خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں۔ اس سال کے بعد ان لوگوں کا خانہ کعبہ کے پاس نہیں جانا۔ اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ بولو کس کو دھواں نکلا؟ ارے بولو جی، سب کو نکلا کہ بعض کو نکلا بعض کو نہیں نکلا؟ ارے پہل میرے کو بھی نکلا بھائی، کئی کو جھوٹ بولنا، کئی کو بھائی کس کو بھی پلیت بولنے کی ہمارے کو کیا ضرورت ہے؟ ارے بولو جی، کسی کو بھی پلیت بولنے کی، ناپاک بولنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن قرآن بول رہا کہ نہیں بول رہا؟ صاف الفاظ میں ہے، اس سے مکر ہم نہیں سکتے، اسٹانڈ لینا ہے ہم کو۔ لیکن جب بے سمجھے اسٹانڈ لیں گے تو پھر نقصان ہوگا، سمجھ کر اسٹانڈ لیں گے تو آپ کو بھی تکلیف اور اذیت نہیں ہوگی، آپ کا ضمیر آپ کو کچو کے نہیں مارے گا کہ یہ کیا ہماری قرآن میں لکھ دیا گیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اگر ان کو نجس کہا ہے تو وہ ظاہری نجاست مراد نہیں ہے۔ ظاہری نجاست مراد ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کے ایک قافلے کو باقاعدہ یہ آیت اترنے کے بعد مسجد حرام میں ٹھہرنے کی اجازت دی، باقاعدہ ثقیف کے قافلے کو، بنو ثقیف کے قافلے کو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہونے کی پرمیشن دی، قیام کرنے کی پرمیشن دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول عمل نہیں کرتے تھے۔ انما المشرکون نجس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذہنی پراگندگی کا شکار ہے، کیا چیز ہے؟ ذہنی پراگندگی کا شکار ہے۔ اب مجھے تھوڑا سا سخت الفاظ بولنا ہے، بچے نہیں ہیں اس لیے ذرا کھل کے بول رہا ہوں، عورتیں بھی شاید 11 بج کے بول کے بھاگے ہوں گے، مرداں ہیں خالی اس لیے میں آپ کو کچھ بات بتا رہا ہوں، سمجھو، مگر سننے کی بات ہے، سمجھو کہ اگر ایک ماں میرے پاس آئی، یہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر حلف اٹھا کر اللہ کی قسم اٹھا کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میری بات سننا اچھے سے، موجودہ دور میں بچوں کے ذہن اس قدر پلیت اور ناپاک اور نجس ہو گئے ہیں کہ ایک ماں میرے پاس آتی ہے، آنسوؤں سے رو رہی ہے اور اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ میں نے کہا اما جان غم کیا ہے وہ تو بتا دو، ہو سکتا میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو کر میں بھی تھوڑا رو لوں آپ کے ساتھ، آپ کا غم بانٹ لوں، آپ کی پریشانی کم کر دوں، آپ کا غم کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ ماں نے جو سوال کیا اس سوال کے بعد میرے فاقتے اڑ گئے۔ ماں نے کہا حضرت کیا میں اپنے بچے سے پردہ کر سکتی ہوں؟ بولو کیا میں اپنے بچے سے، اپنے سگے بیٹے سے پردہ کر سکتی ہوں؟ کیا ہوا ہوں گا ایسا؟ ایک ماں ایسا سوچنے پر کیوں مجبور ہوئی ہوں گی؟ اب میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں آگے۔ ماں، میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچے سے پردہ کرنا چاہتی ہوں، جب سے بالغ ہوا ہے میں نے اس کی نگاہوں میں ناپاکی دیکھی ہے، نہ بہن نظر آتی ہے، نہ ماں اس کے اندر جو ہے، نہ اس کو جو ہے ذہنی پراگندگی، وہ گوگل کے اوپر جا کے فاحش اور فحش قسم کی ویڈیوز دیکھ کر کے دماغ اس قدر خراب ہو گیا ہے کہ اس کی تمیز آؤٹ ہو گئی ہے، اس کا نفس ناپاک ہو چکا ہے، اس کی ذہانت پلیت ہو گئی ہے، نجس ہو گیا ہے۔ حالانکہ نہا لیا دھو لیا تو وہ بچہ بھی پاک کہلائیں گا کہ نہیں کہلائیں گا؟ ظاہری اعتبار سے پاک کہلائیں گا، لیکن اس کی ذہنی گندگی کا آپ کیا کریں گے؟ بولو آپ اس کی ذہنی گندگی کا کیا کریں گے؟ تو مشرکوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہ جو نجس آیا ہے، ان کے عقیدوں کی خرابی اور ان کے فکروں کی نجاست اور ان کی سوچ اور تھاٹس کے اندر جو گندگی ہے، اس گندگی کے بارے میں یہ بات بتائی گئی۔ اگر جسمانی اعتبار سے رسول اللہ ان کو ناپاک سمجھتے، پلیت سمجھتے، کمزور، جیسا کہ دلت سے لوگ دور ہوتے ہیں، جیسا کہ آدیواسی سے لوگ دور ہوتے ہیں، جیسا کہ اوبیسی سے لوگ دور ہوتے ہیں، اور نچلی ذات کے طبقوں سے، چماروں سے کوئی منہ کو ان کو نہیں لگاتا، ان سے عہدوں پر نہیں بٹھاتا، ان کو اپنے پلیٹ میں کھانا نہیں کھلاتا، ان کو اپنے برتن میں پانی نہیں پلاتا، اس قسم کی جو ہے نجاست نہیں کہی رسول اللہ نے۔ یاد رکھنا، رسول اللہ نے جو نجاست کہی وہ ذہن کی ناپاکی کے بارے میں کہا، سوچ کی ناپاکی کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ اگر وہ نجس جسمانی اعتبار سے ہوتے، بنو ثقیف کے قافلے کو حضور مسجد حرام میں کھڑے ہونے کی اجازت نہ دیتے۔ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے، در منصور میں یہ لکھا ہوا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں، تفسیر باری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔
تو نجاست سے نجاست باطنی اور ذہن اور فکر کی نجاست اور گندگی مراد ہے. یہ جہاں ہوں گے وہاں فتنے اور پھڈے اور خرابیاں اور گندگیاں لائیں گے. شرمگاہوں کی پوجا کریں گے, یونیوں کی پوجا کریں گے, لنگوں کی پوجا کریں گے. غلط کام دماغ مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا دماغ خراب کر دیں گے. تو ان کے فکر کی ناپاکی کا, ان کی سوچ کی ناپاکی کا جو خوف رسول اللہ کو تھا, واقعتاً اللہ نے جو آیت مبارکہ اتاری تھی, ہم اس کی جو ہے نا اس سوچ کی نجاست ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. ہم بول نہیں سکتے, بس لکم دینکم ولی دین بول کر خاموش بیٹھے ہوئے, لا اکراہ فی الدین بول کر کے خاموش بیٹھے ہوئے. لیکن آنکھیاں تو دیکھ رہے ہیں نا. ارے بولو نا, سر کی آنکھیاں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ کوئی پیشاب کو بھگوان بول رہا, ایشور نراکار کی ایسی توہین, برہمانڈ کے خالق اور مالک کی ایسی توہین کہ اس کو بھی لگتا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ احسانات کر رہا ہوں اور یہ مجھے پیشاب میں ڈھونڈ رہا ہے, یونیوں میں ڈھونڈ رہا ہے, شرمگاہوں میں ڈھونڈ رہا ہے, پیپل میں پتوں میں ڈھونڈ رہا ہے. تو ان کی ذہن کی گندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہلوایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما المشرکون نجس. ان کے ذہنوں میں جو ہے خباثت ہے, گندگی. اسی لیے ان کی خباثت کا, ان کی نجاست کا ایک حصہ آج کے دور میں بھی دیکھنے میں آیا ہے. مہا کمبھ کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہی دلت بھائیوں کو سینے سے لگانے کے بجائے رونتے ہوئے ماحول میں مرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا. یہ ہے ان کی ذہن کی گندگی, یہ ہے ان کی ذہن کی ناپاکی. امیروں کو تو بٹھا لیا اپنے ٹینٹوں کے اندر, مالداروں کو تو بٹھا لیا وی آئی پیز کے اندر, اپنوں کو تو بٹھا لیا اپنے چیلے اور چماروں جو ہے نا, چیلے اور چاٹوں کو تو بٹھا لیا اپنی جو ہے نا کٹیاؤں کے اندر, اور کٹیاں ایک ایک کر کے بنی ہوئی, ہزاروں کروڑ اس کے اوپر خرچہ ہوا. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا دلت بھائیوں کا؟ بی بی سی نیوز ہو, دیگر نیوز چینل ہو, اس کے اوپر چل رہا ہے کہ ہزاروں لوگ بیماریاں لے کر کے وہاں سے آئے. پاپ دھونے گئے تھے, بیماری لگا کر کے آ گئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, نیوز چینل کہہ رہے ہیں, غلط بول رہا ہوں کیا بات؟ نہیں چل رہا نیوز چینل پہ, چل رہا, بیماری لگا لے کے آگے الٹا ہزاروں لوگ آگے توبہ 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 کر رہے. یہ ایسی توبہ نہیں ہونا صاحب بول رہے. تو ان کے ذہن کی جو گندگی ہے, ان میں ہر ایک کی نہیں, دلتوں کی نہیں, آدی واسیوں کی نہیں, اوبیسی کی نہیں, چماروں کی نہیں, اور چودھریوں کی نہیں. میں جن کے کہہ رہا ہوں وہ ان لوگوں کی ہے جن ان میں سے جو خراب ذہنیت کے ہیں, جو کسی کو اپنا بنانے کو تیار نہیں, اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں, اپنے بازو بٹھانے کو تیار نہیں, اپنے ساتھ کھلانے کو تیار نہیں, اپنے گلاس میں پانی پینے کو تیار نہیں. گھر کے سامنے سے اگر تمہارے دولہے کی گھوڑی جاتی ہے, تمہارے جو ہے نا دلت کی اگر گھوڑی چڑھ جائے دلت, تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ گندگی رسول اللہ نے بتائی, یہ گندگی قرآن نے بتائی ہے. انما المشرکون نجس, ان سے مراد یہ ہے. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اس کے اوپر بھی بڑا واویلا مچایا کہ آج کے بعد مسجد حرام کے پاس ان کو آنے نہیں دینا. آج کے بعد مسجد حرام کے پاس ان کو, بولو, جب فتح ہو گیا, ان کا ملک بن گیا, مسلمانوں کا علاقہ ان کا ہے, تو قانون کس کا چلے گا؟ بولو میرے کو, ان کا چلے گا. اب اگر کوئی بغیر پاسپورٹ کے میرے ہندوستان کو آنا چاہ رہا, آ سکتا ہوں نہیں آ سکتا. اس میں کون سی ایسی بات ہے بھائی؟ حیرت کی بات کیا ہے؟ کچھ مخصوص مقامات ہے, جیسے انٹیلیجنس آفیسرز کی جو ہے نا باقاعدہ ایسی آفیسز ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے ہندوستان کے قوانین کے مطابق بہت ساری ایسے ڈیسیشنز لی جاتی ہیں جس کو لا اینڈ آرڈر میں رکھنے کے لیے چھپایا جاتا ہے. تو ان مقامات پر آفیسرز کا ہڈن میٹنگز کرنا اور ان مقامات پر پبلک کو جانے سے روکنا, کیا جرم ہے کیا یہ؟ آپ پارلیمنٹ میں منہ اٹھا کے چلے جا سکتے ہیں, اور وہ صدن میں چلے جا سکتے, آپ اٹھ کے منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے. مخصوص علاقوں میں آپ کی اپنی گورنمنٹ بھی روکتی ہے, آپ کی اپنی گورنمنٹ بھی, اور حق ہے, گورنمنٹ کا حق ہے, کیونکہ وہ قانون اس لیے بناتی ہے تاکہ سسٹم مضبوط رہے, لوگ بکھرے نہیں, پریشان نہ ہوں, غیر ضروری چیزیں باہر نہ آئیں, اور جو ہے نا تکلیف کا اور دشواری کا اور لائن آرڈر کے خراب ہونے کا خدشہ نہ ہو. اس وجہ سے کچھ چیزوں کو ہڈن رکھا جاتا ہے. تم کو پارلیمنٹ میں ایسے ہی منہ اٹھا کے آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو کیا ایسا جیسے آپ فوج کی اکیڈمی ہے, آپ وہاں پر منہ اٹھا کے چلے جا سکتے؟ بولو, ٹریننگ ایریا سے آپ وہاں اٹھا کے چلے جا سکتے؟ دور سے بھگاتا انہیں, اے چلو چلو بولتا. وہاں پر تمہارے اس سے بڑی بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں. اگر کہیں ملٹری ایریا ہو تو ملٹری ایریا میں 2 سے 3 بلڈنگ اوپر بنانے کی تم کو پرمیشن نہیں ہے وہاں پر. کیوں؟ کیونکہ تاکہ ہندوستان کے جو ہے مسائل ہے وہ محفوظ رہ سکے, لا اینڈ آرڈر محفوظ رہ سکے, وہاں کی باتیں باہر نہ آئے, جو چیز چھپی ہونی چاہیے چھپی ہونی چاہیے. تو قانون ہے کہ ہم بھی ہر جگہ پر ہندوستان میں خود ہم ہندوستانیاں نہیں جا سکتے, اور ہم کو کوئی اعتراض نہیں, لا اینڈ آرڈر کا ہم لحاظ کرتے ہیں, پاس رکھتے ہیں,
قانون کا احترام کرتے، ضرورت نہیں ہم کو. ٹھیک ہے بھائی، قانون کہتا ہے نہیں جاؤ تو ہم نہیں جاتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے چونکہ مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا تھا، اگرچہ کہ تھا ہی مسلمانوں کا پہلے سے وہ، اس پر تقریر کروں تو بہت لمبی ہوگی. پورا آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسا بنائے. وہاں پر لوگ ایک اور اعتراض یہ کرتے کہ بھائی پہلے جب وہ کفر گدا تھا، مشرکوں کا جو ہے وہ علاقہ تھا، مندر تھا، تو تم لوگ اس کو مسجد کیوں بنائے؟ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ جو ہے کالا پتھر لگا ہوا ہے وہ شیولنگ ہے. بلکہ ہے بھائی، ایسے تخیلات ہے، یوٹیوب پر ہے. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اندر پتھر ہے ہی نہیں. وہ جو کالا ہم کو نظر آتا نا، ارے بولو نا، جو کالا ہم کو نظر آتا وہ خالی جو ہے اس کا کور ہے. نہیں سمجھ رہے میرے ساتھ؟ وہ کیا ہے؟ خالی وہ کور. اس کے اندر ایک 4-5 کنکرے، 8 کنکرے کی 11 کنکرے لگے ہوئے ہیں خالی وہ. باقی جو پورا راؤنڈ جو حصہ ہے وہ پورا پتھر نہیں ہے. تو کنکر کو جو ہے نا آپ جو ہے شیولنگ بولتے رہے خامخواہ کی. کچھ بھی تحقیق ہی نہیں، کچھ بھی معلوم ہی نہیں بیچاروں کو، خالی کالا دیکھ کے شیولنگ بولتے رہے. بہرحال تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو مسجد حرام کے پاس آنے سے منع کیا گیا، یہ بھی قانون کا حصہ ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. جیسے ہندوستان اپنے کچھ ہڈن پالیسیز رکھتا ہے، ہڈن آفیسز رکھتا ہے، اور کچھ تحفظات اپنے قائم رکھتا ہے تاکہ قوم کیا نہ ہو، بولو لا اینڈ آرڈر سے پریشان نہ ہو. اس وجہ سے وہاں پر آپ کو جانے سے روکا جاتا ہے اور آپ قانون کا احترام کر کے رک بھی جاتے ہیں. اور ہر کس و ناکس اٹھ کر کے بھی آپ کے ملک کو نہیں آ جاتا، باقاعدہ آپ کو پاسپورٹ لینا پڑتا ہے، پرمیشن لینا پڑتا ہے. یہی معاملہ وہاں پر بھی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کریم مجھے آپ کو بات سمجھا دے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً بَعْدَ عَامٍ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہ تو بات آ گئی. تو آگے ہے کہ لوگوں کو یہ خوف ہو گیا، وہاں کے عرب کے لوگوں کو، جب ان لوگ پورے چلے جائیں گے یہاں سے تو اپنے کاروباراں تجارت ختم کروں گے. ایک 5 منٹ کاروباراں تجارت ملازمت وغیرہ اپنے شوق سے بیٹھے ہوئے نا. با زبردستی کوئی بیٹھا ہوا ہے تو چلے جاؤ، شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ہاں، ارے سب بولو رے بھائی، شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ان کو خوف کیا ہو گیا؟ وہ تو تجارت کا کیسا ہوئیں گا بھائی؟ اتنی زیادہ پبلک جب چلے جائیں گی تو تجارت کیسا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے میں تم کو غنی کروں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا اللہ نے کیسا غنی کیا ان کو. بولو ان کے اتنا مالدار کوئی ہے کیا؟ سونے کی کھڈیوں میں ہگ رہے ہیں. اب بھی ان کو مالدار نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ بولو اللہ کیسا غنی کرا. بولے اللہ میں وعدہ نبھائے نہیں نبھائے. فَسَوْفَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. بس اللہ اپنی مشیت سے تم کو سونے کی کھڈیوں میں ہگائے گا. یہ ترجمہ ہے اس کا. مفہوم ہے جی؟ اللہ غنی کر دے گا تم کو. ہاں کتنے غنی ہو گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. ہاں اتنا نوازا اللہ نے، اتنا نوازا کہ سونے کے کھڈیوں میں ہگ رہے ہیں. اب تھوڑے دن گیا تو کیا کرتے، وہ سونے کے پیپر سے پوچھ لیتے. وہ کیا سونے کی کیا لت لگی بیچاروں کو نہیں معلوم. وہ آپ اللہ ٹیشو سے پوچھ لیتے. فرانس میں، جاپان میں، جرمن میں، یورپ میں گئے تو وہاں پر پانی نہیں ہے رے بادشاہ، وہاں کیا ہے؟ پوچھ لے کے نکل جانے کا قصہ. ہاں تو کیا کرے عرب، آپ کیا کرتے؟ بولو سونے کا رول بنا لے کے اس سے پوچھ لینا، باقی کے پورے عیاشیاں کر لے علماء. فَسَوْفَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب میں تم کو کیا کر دوں گا؟ غنی کر دوں گا، مالدار کر دوں گا. اب دیکھو آپ، ہے ریگستان لیکن دنیا جہاں کا ہر فروٹ وہاں پر موجود، دنیا جہاں کی ہر غذا وہاں پر موجود، دنیا جہاں کی ہر شے، ہر مالیت وہاں موجود، دنیا جہاں کی جو چیز تم خریدنا چاہتے ہو وہاں پر وہ موجود ہے. اللہ دیکھو فَسَوْفَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اللہ چاہے گا تو تم کو غنی کر دے گا. وعدہ نبھایا کہ نہیں نبھایا اللہ نے؟ تو پھر غلط کیا ہے اس کے اندر؟ اور فرمایا کہ اللہ پاک علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے. میں بہت سمیٹ کر کے بات کیا ہوں. انشاءاللہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو مزید جو ہے کتاب سے استفادے کا موقع دے. انشاءاللہ دعا بھی کرو کہ میں اس کو تکمیل کر سکوں. میں نے الحمدللہ تقریباً چیزیں مکمل کر لی ہیں. ایک مسودہ تیار ہو گیا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اور نکھارنا ہے. جو غلطیاں ہیں اس کو ہٹانا ہے، جو ہے باتیں صحیح اور جو ہے سکشم ہے اور بھرپور ہے، مکمل ہے، ان باتوں کو اس کے اندر رکھنا ہے. وہ کٹنگ سیٹنگ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے جو طلبگار ہوگا ان کو دیا جائے گا انشاءاللہ.